خواتین گھروں میں ٹک کر بیٹھو، ایک ترجمہ یہ، اور دوسرا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو۔ اگر اپنے گھروں میں نہیں بیٹھو گی، تمہارا اصل حدود کار تمہارا گھر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملازمت کے لیے یا کسی ضروری کام کے لیے یا سفر کے لیے یا کسی اور ایسے کام کے لیے کہ جو شریعت کی نگاہ میں جائز ہے، اس کے لیے تم گھر سے نہ نکلو، لیکن پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ تم وقار کے ساتھ اپنے گھر کو اپنا محور و مرکز بناؤ۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو۔ اور آگے اس بات کی تشریح ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پردے کے معاملے میں بہترین حکم ہے اور واضح۔ عورتوں کو کہا کہ اپنے گھروں میں بیٹھو، لیکن اگر تم نے نکلنا ہی ہے تو پھر اس طرح نہ نکلو، اس طرح نہ نکلو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جاہلیت اولا کی طرح اپنا بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نہ نکلو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور اگر کوئی عورت اپنی مجبوری کے لیے، ضرورت کے لیے گھر سے نکلے تو وہ اس طرح اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلی ہو کہ سارے فتنے دم توڑ جائیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ منزل امت مسلمہ دیکھے گی، اور جب یہ منزل امت کو حاصل ہوگی تو انہی عورتوں کی گودوں میں خالد بن ولید اور طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم پیدا ہوں گے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، آگے بتایا کہ عورتوں تمہارا اصل زیور کیا ہے، تمہارا اصل حسن کیا ہے، تمہارا اصل کردار کیا ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اپنے گھروں کو نماز سے سجاؤ، لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرو، راتوں کو بھی اٹھ کر پڑھا کرو۔ بیویوں راتوں کو اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے، خامدوں کے لیے، مجاہدوں کے لیے دعائیں کیا کرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اپنے مال اللہ کے راستے میں دو، زکات دو۔ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کو اپنا زیور اور حسن بناؤ۔ اس حسن اور زیور کی تمہیں ضرورت ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کہا گیا اور ان کے ذریعے ساری امت کی خواتین کو کہا گیا کہ اے اہل بیت اور اے خواتین امت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ساری گندگی دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم پلیز رہنا چاہتی ہو؟ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے کہ ساری رجس تم سے دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یہ مومن گھر جو ہیں، مومنوں کے گھر، اس کا تذکرہ ہے کہ کس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو، یاد رکھو اس چیز کو جو تمہارے گھروں میں نازل ہوتی ہے، اور حکمت کو یاد کرو، اللہ کی آیتوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو گھر میں پھیلایا کرو، گھر میں قرآن اور سنت کے نور کو عام کرو۔ والدین کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بیویوں کو کہتا ہے کہ اپنی بچیوں کو قرآن کی آیتیں سمجھایا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھایا کرو۔ یہ ماحول اپنے گھر کا بناؤ۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی لطیف ہے، یقیناً اللہ بڑا باریک بین ہے، چھوٹے چھوٹے عمل سے واقف ہے اور ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس امت کو حیا نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم۔ ذات کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، کیا میں اپنے بال حیض و جنابت کے غسل کے لیے کھول لیا کروں؟ فرمایا نہیں۔ حضرت عبید بن عمیر کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جب وہ غسل کریں تو اپنے بال کھول لیا کریں۔ فرمایا تعجب ہے کہ ابن عمرو غسل کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ انہیں یہ حکم کیوں نہیں دیتے کہ اپنے بال ہی منڈوا دیں؟ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے، میں اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا لیا کرتی تھی، اس کے سوا اور کچھ نہ کرتی تھی۔ تشریح: پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہواری ختم ہونے کے بعد عورت جب غسل کرے تو اپنے بال کھول لیا کرے۔ باقی حدیثوں میں وضاحت ہے کہ عورتوں کے لیے بوقت غسل بال کھولنا ضروری نہیں ہے، چاہے غسل ماہواری کا ہو یا جنابت کا۔
جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ بوقت غسل بال کھولنا مستحب ہے اور اگر نہ کھولے جائیں تو کوئی حرج نہیں، طہارت حاصل ہو جائے گی۔ البتہ بال اتنے سخت بندھے ہوئے ہوں کہ بالوں کی جڑوں تک پانی نہ پہنچ سکے تو اس صورت میں بالوں کا کھولنا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں آپ سے یہ مسئلہ دریافت کرتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب وہ کپڑے یا جسم پر پانی دیکھ لے۔ یہ سن کر ام سلمہ نے حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس کا بچہ اس کی صورت سے مشابہ کیوں کر ہوتا۔ تشریح۔ محترم سامعین، حصول علم میں سب سے بڑا حجاب بیجا شرم ہے۔ یہ شرم آدمی کو جاہل رکھتی ہے اور وہ جہالت کی وجہ سے قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسلام مرد عورت کے پوشیدہ اور خاص گوشوں کو بھی دین و شریعت سے آزاد نہیں رکھتا کہ وہ ان میں اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں کریں، بلکہ ان کے بارے میں بھی مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور ان کو ضروری احکام و ہدایات دیتا ہے۔ اگر ان کو معلوم کرنے میں شرم کی جائے تو آدمی ان کے بارے میں اسلامی احکام سے بالکل بے خبر رہے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرم و حیا کے مجسم پیکر تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ایک ایک معاملے کے متعلق حکم شرعی معلوم کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان کسی قول و فعل میں خود مختار اور آزاد نہیں ہے کہ جو بات زبان پر آئے کہہ دے اور جو دل میں آئے کر گزرے، بلکہ وہ اپنے ہر قول و فعل میں اللہ کا بندہ اور شریعت کا پابند ہے۔ صحابہ کرام ہی کی طرح صحابیات بھی ہر مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھیں اور شرم حیا حصول علم کی راہ میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ چنانچہ آج کی حدیث میں حضرت ام سلیم نے ایک ایسا مسئلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جس کو پوچھتے وقت خود انہیں بھی حیا آ رہی تھی۔ اگر وہ شرم کی وجہ سے نہ پوچھتی تو نہ صرف وہ اس مسئلے کے شرعی حکم سے خود بے خبر رہتی بلکہ تمام مسلم خواتین ناواقف رہتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہت ہی اچھی ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی۔ آج مسلم خواتین چاہے وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں یا بالکل ان پڑھ، دینی مسائل سے بالکل بے خبر ہیں۔ دین کا علم رکھنے والی خواتین بہت کم ہیں۔ مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ صحابیات کی طرح حصول علم میں شرم نہ کریں۔ اگر وہ خود نہ پوچھیں تو اپنے شوہروں کے ذریعے مسائل معلوم کریں، دینی علم رکھنے والی بہنوں سے پوچھیں اور مستند دینی کتابیں پڑھیں تاکہ وہ طاہر و پاک رہ سکیں اور اپنی پوری زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق بسر کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب کویت سے آمنہ یوسف انصاری پوچھتی ہیں، سوال یہ ہے، میں قرآن و حدیث کی روشنی میں نشر ہونے والا پروگرام باقاعدگی سے سنتی ہوں اور ٹیپ میں محفوظ کر لیتی ہوں۔ میں ایک شرعی مسئلے کے بارے میں معلومات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو کون کون سے موقعوں پر فرض نمازیں اور فرض روزے معاف ہیں، اور ان موقعوں پر نماز نہ پڑھنے اور روزے نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی گناہ ہوگا یا نہیں۔ جواب سنیے، عورتیں ہر ماہ ایام خاص میں نہ نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ ایک بار عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، صدقہ کرو اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، تم لان تان بہت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کہ دین و عقل میں ناقص ہونے کے باوجود تم سے بڑھ کر عقل مند آدمی کو کوئی بے وقوف بنا سکتا ہو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، عقل و دین میں ہم کس پہلو سے ناقص ہیں؟ فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد سے نصف نہیں ہے؟ عرض کیا، ایسا ہی ہے۔ فرمایا، یہ ہے عقل کا نقص۔ پھر فرمایا، جب عورت ایام خاص میں ہوتی ہے تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نماز نہ پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، یہ اس کے دین کا نقص ہے۔ پاک ہونے کے بعد نماز کی قضا نہیں ہے، روزوں کی ہے۔ حضرت معاذہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایام خاص والی عورت روزے تو قضا کرتی ہے لیکن نماز قضا نہیں کرتی؟ فرمایا، عہد رسالت میں ہم ایام خاص میں ہوتی تو پاک ہونے کے بعد روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا لیکن نماز کی قضا کا نہیں دیا جاتا تھا۔
حالت نفاس میں بھی نہ نماز پڑھی جائے گی نہ روزے رکھے جائیں گے. اس حالت میں نمازیں معاف ہیں. روزوں کی قضا بعد میں واجب ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ نفاس کے پورے 40 شب روز گزارتی تو آپ انہیں ان ایام کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. یہ واضح ہے کہ 40 دن نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے. اگر اس سے پہلے خون بند ہو جائے تو نہا دھو کر نماز شروع کر دینی چاہیے. ان ایام میں نماز نہ پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہ ہوگا بلکہ اجر و ثواب ہوگا. وما علینا الا البلاغ. اور اب آخر میں بحرین سے حمیدہ بیگم پوچھتی ہے. سوال یہ ہے، ایک عورت کا شوہر اسے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا لیکن وہ اس کے باوجود نماز پڑھتی ہے اور اس بات سے نہیں ڈرتی کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے گا اور اس کا گھر اجڑ جائے گا. آیا وہ شرعاً شوہر کی نافرمانی کی مجرم قرار پاتی ہے یا نہیں؟ جواب سنیے. نماز فرض ہے. اس سے روکنے کا حق شوہر کو حاصل نہیں ہے اور اس معاملے میں عورت پر شوہر کی اطاعت بھی واجب نہیں ہے. شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اس لیے وہ خاتون گنہگار نہ ہوگی جو شوہر کے منع کرنے کے باوجود نماز پڑھتی ہے بلکہ اسے کچھ زیادہ ہی اجر ملے گا. اسے مطمئن رہنا چاہیے کہ اگر نماز پڑھنے کے جرم میں اسے شوہر نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالی اسے نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی رضا اور اطاعت کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑا اور گھر کو اجاڑا. اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر شریک حیات عطا فرمائے گا. اور اب کویت سے عائشہ، رضیہ اور ام تسنیم پوچھتی ہیں. سوال یہ ہے، عورت مسواک کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب سنیے. مسواک کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے کیونکہ صفائی اور طہارت جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اسلام نے مردوں اور عورتوں کے احکام صرف ان امور میں الگ الگ رکھے ہیں جن میں ان دونوں کے فطری تقاضے، میلانات، جذبات اور ضروریات الگ اور مختلف ہیں. اور اب کویت سے عفت پوچھتی ہیں، میں نماز کی پابند ہوں. میری کچھ سہیلیاں نماز نہیں پڑھتی. کیا میں ان کے ساتھ دوستی قائم رکھوں یا ختم کر دوں؟ ایک بزرگ خاتون کا مشورہ ہے کہ ختم کر دوں. جواب سماعت فرمائیے. آپ اپنی بے نماز سہیلیوں کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم رکھیں اور دوستی کا حق ادا کریں. ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے اخلاق اور معاملات سے انہیں متاثر کریں اور نرمی اور حکمت کے ساتھ ان کو نماز کے دینی اور دنیاوی فائدے بتائیں. دین میں نماز کی اہمیت ان پر واضح کریں اور کوشش کریں کہ وہ بھی آپ کی طرح نماز پڑھنے لگیں. اگر انہوں نے نماز شروع کر دی تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور اس کا آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا. اگر دیندار اور نمازی خواتین بے دین اور بے نمازی بہنوں سے کٹ جائیں گی تو پھر ان کی اصلاح کون کرے گا؟ کٹ جانے سے تو ان کے مزید بگڑنے کا اندیشہ ہے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جانے والوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا. ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ ان سے لوگوں کو ماریں گے. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، کندھے ہلا ہلا کر ناز و ادا سے مٹک مٹک کر چلیں گی. دوسری عورتوں کو بھی اس طرف مائل کریں گی کہ وہ ان کا سا لباس پہنیں اور ان کا سا ناز و انداز اپنائیں. ان کے سر بختی اونٹ کے لچکدار کوہان کی طرح ہوں گے. ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پہنچے گی. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نوحہ کرنے والی عورت توبہ کرنے سے پہلے مر گئی تو اسے قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے گا اور گندک کا کرتا اور خارش کا دوپٹہ پہنا دیا جائے گا. تشریح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث میں بتایا ہے کہ 2 طرح کے مجرم جو جہنم میں جائیں گے وہ اس دور میں موجود نہیں ہیں، آئندہ زمانے میں ان کا ظہور ہوگا. ایک وہ ظالم اور بے رحم صاحب اقتدار اور قوت رکھنے والے لوگ جو ماتحتوں اور کمزوروں کو وحشیانہ سزائیں دیں گے اور بے گناہ لوگ بھی ان کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایک قادر مطلق ہستی موجود ہے. وہ ایک دن تمہارا احتساب کرے گی، مظلوموں کی داد رسی کرے گی اور تم کو تمہارے ظلم کی قرار واقعی سزا دے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہنم میں جانے والوں کی دوسری قسم وہ اخلاق باختہ اور بے حیا عورتیں ہیں جو حیا کی چادر اتار پھینکیں گی اور اخلاقی قدروں اور نسوانی عظمت کو پامال کریں گی. فرمایا،
کہ یہ عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی عریاں ہوں گی، مطلب یہ کہ نیم عریاں لباس پہنیں گی، جسم کے بازو حصے جن کو چھپانا چاہیے ان پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، ایسا چست لباس پہنیں گی جس سے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہوں گے اور دیکھنے والے کا تاثر یہی ہوگا کہ وہ لباس پہنے ہوئے بھی عریاں ہیں۔ اس میں وہ لباس بھی داخل ہے جو اتنا باریک ہو کہ اس سے جسم اور سر کے بال نظر آئیں۔ اس وعید میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو ننگے سر رہتی ہیں یا ایسا لباس پہنتی ہیں جو ہر وقت سطر پوشی نہیں کر سکتا، مثلا بیٹھنے اور ہوا چلنے سے سطر کھل جاتا ہے۔ اس وعید کا اطلاق ایسی ساڑیوں پر بھی ہوتا ہے جن سے پوری طرح سطر پوشی نہیں ہوتی، پیٹ، بازو اور سینے کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے۔ اس دوسری قسم میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو سرے بازار مٹک مٹک کر اور خاص ناز و ادا سے چلتی ہیں اور گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ وہ اس برائی اور فتنے کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتی بلکہ یہی رنگ ڈھنگ اختیار کرنے پر دوسری عورتوں کو بھی ابھارتی ہیں، اس کے لیے تحریک چلاتی ہیں، تنظیمیں قائم کرتی ہیں اور اس کو عورت کی ترقی اور آزادی کا خوشنما اور دلکش نام دیتی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ عام بال سمیٹ کر سر کے درمیان جوڑا سا باندھ لیں گی۔ اس وعید کا اطلاق ان عورتوں پر بھی ہوتا ہے جو اپنے بالوں کے ساتھ دوسرے بالوں کو جوڑتی ہیں، خواہ وہ اصلی ہوں یا مصنوعی۔ اس حدیث میں سب سے پہلے ظالم حکمرانوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد اور